الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اصول فقہ کے باب مفاہیم کے بارے میں جو باب رابع ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ درس ہے، جس میں آغائے مرحوم مظفر فرماتے ہیں: الباب الرابع المفاہیم تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم وفی النزاع فی حجیتہ وفی اقسامہ فہذہ ثلاثۃ مباحث۔ معنی کلمۃ المفہوم تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معان: الاول المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه فيساوي كلمة المدلول سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا۔ الثاني ما يقابل المصداق فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا لللفظ فيعم المعنى الأول وغيره۔ الثالث ما يقابل المنطوق وهو أخص من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا، وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية۔ بحث ہماری باب رابع میں مفاہیم کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم مفہوم کی بحث شروع کریں کہ مفہوم کسے کہا جاتا ہے، مفہوم کی کیا تعریف ہے، ہم تمہیداً کلمہ مفہوم کے اطلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ مفہوم کا جو کلمہ ہے، لفظ مفہوم، اس کے کتنے معانی ہیں۔ مفہوم یعنی کیا؟ مفہوم جو آپ مراد لیتے ہیں، مفہوم جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ آغا صاحب فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر جاؤں اور زیادہ توضیح دوں، خود کلام آغا مظفر کو میں واضح کرنا چاہوں گا۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ ہماری جو گفتگو ہے تمہید میں اس کے بارے میں ہوگی کہ یہ مفہوم کا جو کلمہ ہے، یہ خود کلمہ مفہوم، اس کا معنی کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نزاع اور جھگڑا اس کی حجیت میں ہے کہ بالآخر وہ خود محل نزاع کیا ہے۔ نمبر تین، یہ خود مفہوم اس کی کون سی قسمیں ہیں، اقسام اس کی بیان کریں۔ جب اس کے قسم واضح ہو جائیں تو بالآخر اس کے بارے میں پھر گفتگو کریں گے کہ مفہوم کے جو قسم ہے، مفہوم مخالف، مفہوم موافق، پھر مفہوم مخالف کی کون سی قسمیں ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آتے ہیں پہلے مرحلے میں کہ کلمہ مفہوم کا جب اطلاق ہو، لفظ مفہوم کا، اس کے کتنے معانی ہیں، اس پر دقت کریں۔ اگر یہ واضح ہو گیا کہ پوری مفہوم کی بحث واضح ہو جائے گی، اگر یہ واضح نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے واضح نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، کہتے ہیں کہ کلمہ مفہوم جب بھی اطلاق ہوتا ہے اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔
ان تین معانی میں سے کوئی ایک معنی ہوگا۔ نمبر ایک، یہ کلمہ مفہوم، یہ جو کلمہ مفہوم ہے اس کا ایک معنی یہ ہے، مفہوم یعنی وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرتا ہے۔ مفہوم یعنی وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرتا ہے، اس کو مدلول بھی کہتے ہیں۔ مفہوم یعنی وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرے، یہ ہے مفہوم۔ اس کا دائرہ کہتے ہیں وسیع ہے، کبھی مفرد ہے، جب میں انسان کہتا ہوں، اب انسان جس چیز پر دلالت کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ مفہوم۔ یا مرکب ہے، جیسے حیوان الناطق۔ حیوان الناطق یعنی وہ معنی جس پر یہ حیوان الناطق دلالت کرے اسے مفہوم کہا جائے گا۔ پہلی مثال مرکب کی تھی، مفرد کی تھی، دوسری مثال کس کی ہے؟ مرکب کی ہے۔ اچھا، ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ وہ معنی جس پر لفظ دلالت کرے۔ المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، وہ مفہوم سے مراد وہ معنی ہے جو جس پر خود لفظ دلالت کرتا ہے۔ المعنى المدلول، وہ معنی مدلول لفظ کے لیے، الذي يفهم منه، جو خود لفظ سے یہ معنی سمجھا جا رہا ہے۔ تو کبھی یہ کلمہ مدلول مفرد ہے، کبھی یہ جملہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا معنی وسیع ہے۔ نمبر دو، اس مفہوم سے مراد وہ ہے ما یقابل المصداق، جو مصداق کے مقابلے میں ہے۔ مصداق کے مقابلے میں یعنی آپ نے منطق میں ایک مفہوم پڑھا ہے، ایک مصداق پڑھا ہے۔ جن افراد کو منطق یاد ہے، اگر یاد نہیں تو ابھی سے آپ منطق کی طرف رجوع کریں، وہاں پر واضح انداز میں لکھا گیا ہے کہ منطق جزء اول، اور میرے کتاب کے چاپ کے حساب سے صفحہ نمبر ابتدا میں ہی، یہ اب میں اس کا صفحہ نمبر کیسے بتاؤں، ابتدا میں ہی رجوع کریں گے، مفہوم کی بحث میں ہی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ اچھا، کہ مفہوم جو مصداق کے مقابلے میں ہے، ما یقابل المصداق، وہاں پر جو منطق میں مفہوم کہتے ہیں وہ ما یوجد فی الذہن، وہ ذہنی امر کو مفہوم کہا جاتا ہے۔ وہاں مفہوم کس کے مقابلے میں؟ مصداق، یعنی ما یوجد فی الخارج، جو خارج میں ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مصداق۔ بس ایک مفہوم کا معنی وہ معنی ہے جو مصداق کے مقابلے میں ہے، یہاں پر واضح ہو گیا۔ اچھا، یہ جو دوسرا معنی ہے جو مفہوم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مصداق کے مقابلے میں ہے، پہلے معنی سے جو پہلا معنی ہے اس سے کیا ہے؟ یہ اعم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس حساب سے کہ یہ جو دوسرا معنی ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ لفظ ہو، لفظ کا مدلول ہو۔ آپ کے ذہن میں مفہوم یعنی وہ چیز جو ذہن ما یوجد فی الذہن، ضروری نہیں کہ آپ کوئی چیز، کوئی لفظ تکرار کرے پھر آپ کے ذہن میں آؤ۔ مثلا آپ نے دیکھا دیوار کو، آپ نے دیوار کو دیکھا، اب دیوار کا لفظ چاہے میں زبان پہ دہراؤں کروں دیوار کا، یا تلفظ نہ کروں، علی ای حال آپ کے ذہن میں دیوار آئے گی۔ اگر دیوار کا لفظ آپ تصور کر رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اس لفظ کو زبان پہ لا رہے ہیں، پھر بھی دیوار ذہن میں آئے گی۔ اگر دیوار دیکھ رہے ہیں پھر بھی دیوار ذہن میں آئے گی۔ یعنی فی کلتا صورتین، دونوں صورتوں میں دیوار ذہن میں آئے گی، ما یوجد فی الذہن۔ یہ مفہوم کا معنی اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ ما یوجد فی الذہن جو منطق میں ہے، تو یہ تو پہلے معنی سے بھی کیا عام ہے۔ کیسے عام ہے؟ اس لیے عام ہے، اس سے عام ہے کیونکہ پہلے معنی میں کم از کم لفظ تو تھا، لفظ کا مدلول تھا، اب وہ مفرد ہو، جملہ ہو، جو بھی ہو، لیکن اس میں لفظ بھی شرط نہیں ہے، چاہے لفظ ہو یا لفظ نہ ہو۔ یہ دوسرا معنی کیا ہے؟ اس سے عام ہے۔ تو اگر پہلے معنی میں اور دوسرے معنی میں اگر سوال آئے کہ ان دونوں معنیوں میں نسبت
نسبت کون سی ہے نسب اربع میں سے؟ تو کیا جواب ہے؟ عموم خصوص مطلق، یہ عام ہے وہ خاص ہے۔ اچھا، تیسرا معنی بھی ہے مفہوم کا، اس کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا خود جس معنی سے کام ہے، وہ مفہوم جو منطوق کے مقابلے میں ہے، وہ مفہوم جو مقابلے منطوق ہے، اور اصول میں یہی معنی مراد ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ 3 معانی ہیں۔ نمبر 1 وہ معنی جو مدلول لفظ ہو، چاہے وہ مفرد ہو چاہے جملہ ہو۔ ایک معنی جو مصداق کے مقابلے میں ہو، جو منطقی ہم مراد لیتے ہیں، جو معنی عام ہے پہلے معنی سے بھی۔ اور تیسرا معنی مفہوم کا یہ لیا جاتا ہے، وہ مفہوم جو منطوق کے مقابلے میں ہو۔ یہ اخص ہے دونوں سے، اس کا دائرہ تنگ ہے، یہ اخص ہے، خاص بھی نہیں۔ خاص تو پہلا معنی ہو گیا نا، یہ اخص ہے دونوں معنیوں سے۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ منطوق سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام، وہ سخن متکلم جو نطق کرتا ہے، جو بولتا ہے، یہ منطوق ہے۔ منطوق وہو من النطق، وہی جو نطق کرتا ہے وہ منطوق ہے، یہ منطوق ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مفہوم ہے، یعنی جو نطق کیا ہے اس سے، یہ جو منطوق ہے، دلالت مطابقی سے ایک چیز پر اس کلام نے دلالت کی۔ مثلا مثال دیتا ہوں میں، جو اصول میں سب سے زیادہ مثال دی جاتی ہے، اذا بلغ الماء قرًا لا ينجسه شيء، اگر پانی کر تک پہنچ گیا، اس کی مقدار کر کی ہو گئی، تو لا ينجسه شيء، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ یہ منطوق ہے، یہ نطق ہے، یہ جو میں نے بولا اذا بلغ الماء قرًا لا ينجسه شيء، هذا هو المنطوق۔ جید، اچھا، اب اس کا مفہوم، اس کلام کا مفہوم کیا ہے؟ اذا لم يبلغ الماء قرًا، اگر یہ پانی کر تک نہیں پہنچتا تو کیا ہوگا مفہوم اس کا؟ فَيُنَجِّسُ شَيْءٍ، تو کوئی بھی چیز اس کو نجس کر سکتی ہے۔ اگر وہ نجس ہوگی تو اس کو نجاست وہاں تک اگر پہنچی تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ تو یہاں منطوق کیا تھا؟ آسان بالکل، مثال پر فوکس کریں، آپ کے لیے مفہوم واضح ہو جائے گا۔ منطوق کیا تھا؟ اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء، اگر پانی کر تک پہنچ جائے تو اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ یہ منطوق ہے، یہ نطق ہے، جو میں نے بولا منطوق وہ من۔ اچھا، مفہوم کیا ہے؟ یعنی اگر پانی کر تک نہ پہنچے تو اس کو شے نجس کر سکتی ہے، وہ جو نجس چیز ہے اس کو نجس کر سکتی ہے، کیونکہ وہ مقدار تک نہیں ہے۔ یہ مفہوم دلالت مطابقی میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ دلالت التزامی، یہ اس کا لازمہ ہے۔ اگر پانی کر تک نہیں پہنچتا تو بلاخر وہ نجس ہو سکتا ہے کسی بھی نجاست سے۔ یہ دلالت مطابقی جو اس منطوق میں تھی، یہ جو کلام تھا میں نطق جو مجھ سے صادر ہوا، یہ جو کلام میں نے بولا، اس کا لازمہ کیا تھا کہ اگر پانی کر تک نہیں پہنچتا تو اس کو کوئی چیز بھی نجس کر سکتی ہے اگر نجس ہے۔ آئیں عبارت کی تطبیق کرتے ہیں، پھر جو مطالب رہ گئے ہیں اس عبارت میں انشاءاللہ واضح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الرابع المفاہیم، چوتھا باب مفاہیم کے بارے میں ہے۔ تمہید، مقدمہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ فی معنی کلمۃ المفہوم، ایک تو اس کے بارے میں ہے کہ ہم مفہوم کے کلمے کے معنی کو واضح کریں، نمبر 1۔ وفی النزاع فی حجیتہ، دوسرا کہ اس کی حجیت کے بارے میں جو نزاع ہے اس کو واضح کریں گے کہ بلاخر کیا ہے۔ وفی اقسامہ، اور تیسرا مسئلہ کس کے بارے میں ہے؟ اس مفہوم کے اقسام کے بارے میں، مفہوم عدد و لقب و وصف و شرط و انشاءاللہ سنبین۔ فہذہ ثلاثۃ مباحث، یہ کتنے مباحث ہو گئے؟ 3 مباحث ہو گئے۔ الاول، المبحث الاول، پہلا مبحث، پہلی بحث کس کے بارے میں ہے؟ معنی کلمۃ المفہوم، کلمہ مفہوم کے معنی کے بارے میں ہے۔ تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معان، یہ کلمہ مفہوم جو ہے
یہ 3 معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو میں نے خارج میں بیان کیا، المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، وہ معنی جو مدلول ہے لفظ کے لیے، الذي يفهم منه، جو معنی آپ سمجھتے ہیں اس لفظ سے، لا من غیر، فیساوی کلمۃ المدلول سواء كان مدلولا لمفرد، اب یہ فیساوی کو یا بعض عبارات میں فیساوی، ما یفہم من اللفظ، یہ چیز جو آپ لفظ سے سمجھ رہے ہیں یہ برابر ہے کس کے؟ کلمہ مدلول کے، چاہے وہ مدلول مفرد ہو، مدلول مفرد کا ہو، جیسے میں نے مثال دی کس کی؟ انسان کی۔ انسان کا یہ جو لفظ انسان ہے، اور او جملتن، یا مدلول کس کا ہو؟ جملے کا ہو۔ اب یہ جملہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ وہ مدلول ہو جائے گا۔ یہ مفرد کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ مدلول ہو جائے گا۔ وَسَوَاءٌ كَانَ مَدْلُولًا حَقِيقِيًا أَوْ مَجَازِيًا، چاہے وہ مدلول حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ حقیقی جیسے رأیت اسدًا، رأیت اسدًا، آپ جنگل میں ہیں یا مثلا کسی چڑیا گھر میں ہیں، تو وہاں پر آپ گئے، آپ نے سچی کا جو ہے شعر دیکھا، حقیقی شعر دیکھا، تو وہاں رأیت اسدًا، یہ مدلول حقیقی ہے، یہاں اسد کی دلالت حقیقی ہے۔ او مجازین، یا مدلول کیا ہے؟ مجازی ہے، جیسے رأیت اسدا یرمی، میں نے دیکھا اسد کیا؟ وہ تیر پھینک رہا تھا۔ اب یہ وہ اسد تو وہ شیر تو تیر نہیں پھینکتا، تو یہاں کیا ہے؟ یرمی ہے، قرینہ ہے اس بات کر کہ معنی کیا ہے؟ معنی ہے مجازی، ایک شیر صفت انسان تھا جو تیر پھینک رہا تھا۔ اچھا، یہ پہلا معنی کہ وہ معنی المدلول لللفظ، جو اس لفظ سے آپ سمجھ رہے ہیں، اس لفظ کی دلالت ہے اس معنی پر، پہلا مفہوم کا یہ معنی ہے۔ اچھا، دوسرا معنی کیا ہے؟ ما یقابل المصداق، وہ مفہوم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کس کے مقابلے میں ہو؟ مصداق کے مقابلے۔ میں نے عرض کی کہ یہ معنی منطقی ہے۔ وَيُرَادُ مِنْهُ كُلُّ مَعْنًا يُفْهَمُ، مراد یہاں کیا ہے؟ ہر معنی جس کو سمجھا جائے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِللَّفْظِ، اگرچہ وہ معنی، وہ مدلول جس پر یہ لفظ دلالت کر رہا ہے، یا جو آپ کے ذہن میں چیز آ رہی ہے مدلول لفظ نہ ہو، یعنی آپ نے جیسے میں نے مثال دی، دیوار جب بولا تو آپ کے ذہن میں دیوار آئی، لیکن بسا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیوار دیکھتے ہیں پھر بھی آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ دیوار آتی ہے۔ تو وہاں مدلول لفظ کا تو نہیں ہے نا، کیونکہ لفظ کا مدلول تب ہوتا جب اب لفظ دیوار، جدار بولتے، جب جدار کا لفظ آپ نے تلفظ ہی نہیں کیا تو بالآخر یہ مدلول ہے، لفظ نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا عام ہو گیا، کیونکہ ان لم یکن مدلول، اگرچہ وہ مدلول لفظ نہ ہو۔ فَيَعَمُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَغَيْرَهُ، یہ پہلے معنی کو بھی شامل ہے، دوسرے معنی کو بھی شامل ہے، سب کو شامل ہے یہ۔ اس حساب سے یہ اس معنی اول سے کیا ہے؟ عام ہے۔ وجہ کون سی بیان کی؟ وہ یہ وجہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں لفظ شرط ہے کہ مدلول لفظ کا ہو، لیکن دوسرے معنی میں جب مفہوم مصداق کے مقابلے میں، وہاں ضروری نہیں کہ مدلول لفظ کا ہو، بلکہ غیر لفظ کا بھی بالآخر آپ کے ذہن میں وہ مفہوم آ سکتا ہے۔ ما یوجد فی الذہن، مفہوم سے مراد وہ ہے۔ اچھا، معنی ثالث وہ کیا ہے؟ ما یقابل المنطوق، وہ معنی جو کس کے مقابلے میں ہے؟ منطوق کے مقابلے میں ہے، وہ مفہوم جو کس کے مقابلے میں ہے؟ منطوق کے مقابلے میں۔ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلَيْنِ، یہ واضح ہے کہ یہ معنی ثالث جو منطوق کے مقابلے میں مفہوم ہے، یہ دونوں معنیوں سے کیا ہے؟ اخص ہے، اس کا دائرہ تنگ ہے، وہ وسیع ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ هُنَا، اور یہی یعنی معنی ثالث مقصود بالبحث ہے، ہونا یعنی فی اصول الفقہ، وهو اصطلاح اصولی یختص بالمدلولات الالتزامیہ للجمل الترکیبیہ سواء كانت انشائیۃ او اخباریہ، یہ اصطلاح اصولی ہے جو مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ مدلولات التزامیہ کے ساتھ۔ یہ مدلولات التزامیہ کس کے ہوتے ہیں؟ جملہ ترکیبیہ کے ہوتے ہیں۔
چاہے وہ جملہ ترکیبی جملہ مرکب وہ انشائی ہوں یا اخباری ہوں. یہ پڑھ کے ہیں سارے آپ منطق اور غیر منطق میں. فلا یقال، اب دیکھیں کیا ہے جو مفہوم کس کے مقابلے میں ہو؟ منطوق کے مقابلے میں ہو. اصطلاح اصولی ہے. مدلول التزامی ہوگا. ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ یہ جو مفہوم جو بالآخر اصول میں جس کے بارے میں بحث ہوتی ہے وہ کون سا مفہوم ہے؟ وہ دونوں تو نکل گئے کہ یہ مدلول التزامی ہوتا ہے. کس کا؟ جملے کا. جملہ مرکب جو ہو، جملہ ترکیبیہ کا ہوتا ہے، چاہے وہ انشائی ہو یا اخباری ہو. فلا یقال لمدلول المفرد مفہوم. بس اب کیا ہو گیا؟ اب جو مفرد کا مدلول ہے اگر انسان کہوں گا اس کو اصولی حساب سے مفہوم نہیں کہا جائے گا. مدلول مفرد کو کبھی بھی مفہوم نہیں کہا جائے گا. وَإِن كَانَ الْمَدْلُولَاتِ الْالْتِزَامِيَةِ، اگر جو اس کے لیے مدلولات التزامیہ ہوں، کیونکہ وہ مفرد ہے اسی لیے اس پر مفہوم کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ اصلاً بحث سے خارج ہے. بس بحث میں وہ آئے گا جو منطوق کے مقابلے میں ہو. نمبر 2 جملہ ہو، مفرد نہ ہو. نمبر 3 مدلول التزامی ہو، مدلول مطابقی کے ساتھ بحث بھی نہیں ہے. بس مدلول التزامی کس کا ہوگا؟ جملہ مرکب کا ہوگا. مفرد کا مدلول التزامی نہیں ہوگا. بس 3 معناؤں میں سے جو محل نزاع ہے، بلکہ جو اصول میں جس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، مفہوم شرط، مفہوم لقب، مفہوم وصف، وہ کون سا مفہوم ہے؟ جو منطوق کے مقابلے میں ہے. اور یہ مفہوم کن کا ہوتا ہے؟ جملہ مرکب کا ہوتا ہے، مفرد کا نہیں ہوتا، مرکب کا ہوگا. اور وہ مدلول بھی کون سا ہوگا؟ مدلول التزامی، نہ مطابقی. مطابقی، تضمن، التزامی آپ منطق میں پڑھ کے آئے ہیں کہ التزام جو ہوتا ہے، وہ جو آپ مدلول التزامی جو کسب کرتے ہیں وہ خود متن میں نہیں ہوتا، خارج متن ہوتا ہے، خارج نطق ہوتا ہے. اچھا، اما المنطوق، اب جو بحث آئی کہ وہ مفہوم منطوق کے مقابلے میں ہوتا ہے، منطوق ہے کیا؟ اما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى. کہہ رہے ہیں یہ منطوق جو ہے، اس منطوق سے اصولیون کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ما یدل علیہ نفس اللفظ. منطوق اسے کہتے ہیں جس پر خود لفظ فی حد ذاتی ہی دلالت کرے، خود لفظ دلالت کرے. یعنی لفظ سے ہٹ کر اگر کوئی چیز دلالت کر رہی ہے تو وہ منطوق نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ کلیدی پوائنٹ ہے. یعنی منطوق اسے کہتے ہیں جس پر خود لفظ فی حد ذاتی ہی بنفس نفیس خود لفظ دلالت کرے. علی وجہ یکون اللفظ المنطوق حاملا للمعنی، اس حساب سے کہ یہ جو منطوق ہے اس معنی کا حامل ہو، اس میں وہ معنی پائی جائے. وقالبا لہو، اور اس کا قالب ہو، اس کا ٹیمپلیٹ ہو. فیسمى المعنی منطوقا، اس معنی کو کیا کہا جائے گا؟ منطوق کہا جائے گا. جو معنی آپ نے خود لفظ سے اخذ کیا ہے اس معنی کو کیا کہا جائے گا؟ منطوق کہا جائے گا. اچھا، اس معنی کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں منطوق حالانکہ نطق ہے؟ آپ کے زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں تسمیتا للمدلول باسم الدال. اب مدلول والا نام کس کو دے رہے ہیں؟ اسم دال سے. ولذالک یختص المنطوق کو بالمدلول المطابق. یہی وہی بات ہے کہ منطوق کی جو بحث ہوگی وہ مدلول مطابقی سے ہوگی. فقط منطوق جب بھی آئے گا وہ مدلول مطابقی. مثلا میں نے کہا کتاب، کاف تا الف با، تو کتاب کی بحث ہوگی. کتاب کے ساتھ کوئی اور لفظ، کوئی اور معنی، کوئی اور مفہوم نہیں لا رہا ہے. کتاب، یہ کتاب کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ اسی چیز پہ دلالت کر رہا ہے، یہ کتاب ہے، لا غیر. یہ مدلول مطابقی اس کا یہی کتاب ہی ہے. بین الدفتین جو اوراق ہیں یہ کتاب ہے، یہی مدلول مطابقی ہے. لیکن مدلول التزامی جب ہوتا ہے تو اس میں وہ خارج از معنی ہوتا ہے. مثلا جیسے گزشتہ زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی کہتا تھا کہ میرے لیے دوات لے کے آؤ تو اس کے لیے قلم بھی لے کے آتے تھے. اگر کہتا تھا قلم لے کے آؤ تو اس کے لیے دوات بھی لے کے آتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ملازم ہیں.
حالانکہ اس قلم میں دوات کا معنی نہیں ہے لیکن اس کا مدلول التزامی ہے. تو مدلول مطابقی میں کیا ہوتا ہے؟ منطق میں کیا ہوتا ہے؟ مدلول مطابقی ہوتا ہے، وہی منطق ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ بِقَرِينَةٍ. اچھا یہ ہو گئی بحث جو ہے مفہوم کے 3 معناؤں کے حساب سے. اب آگے آغا صاحب بحث میں فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ فَالْمَفْهُومُ الَّذِي يُقَابِلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ حَامِلًا لَهُ دَالًا عَلَيْهِ بِالْمُطَابِقَةِ ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. اس کی طرف توجہ کیجیے گا، یہ نہایت ہی ضروری مطلب ہے. اگر اس مطلب کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تو کچھ رہ جائے گا. وعلیہ، اس بنیاد پر کہ منطوق کی آپ نے تعریف کیا کی کہ مفہوم کی کیا تعریف کی؟ جو مقابل ہو کس کے؟ منطوق کے. اچھا جب یہ تعریف آپ نے کی فالمفہوم الذی یقابلہ، تو مفہوم بس کسے کہیں گے؟ الذی یقابل المنطوق. مفہوم اسے کہیں گے جو کس کے مقابلے میں ہے؟ منطوق کے مقابلے میں. ما لم یکن اللفظ حاملا لہ، اس معنی کا حامل لفظ نہیں ہوتا. اصلا جیسے میں نے مثال دی دوات کو قلم شامل نہیں ہے، اس معنی کا یعنی اس مفہوم کو وہ لفظ حامل نہیں ہوتا. دلالت کرے اس معنی پر بالمطابقہ، مطابقی طریقے سے. ٹھیک ہے، کتاب کی دلالت کس پر ہے؟ اسی کتاب پر ہے، لیکن مدلول التزامی میں وہ لفظ اس کا حامل نہیں ہوتا. ولیکن یدل، لیکن وہ معنی کہاں سے لاتے ہیں پھر آپ مفہوم کا؟ ولیکن یدل علیہ باعتبارہ لازما لمفاد الجملہ، اس مفاد جملہ کے لیے باعتبار بعنوان لازم آپ لے کے آتے ہیں، نہ کہ بعنوان مطابق. لازم بھی کون سا؟ بنحو اللزوم البین بالمعنی اخص. وہ لازم بھی لازم بین بمعنی اخص ہے، کیونکہ آپ نے لزوم کی، اس لازم کی 2 قسمیں پڑھی ہیں منطق میں. ایک ہوتا ہے لازم غیر بین، ایک ہوتا ہے لازم بین. لازم بین کی پھر آپ نے 2 قسمیں پڑھی ہیں، لازم بین بمعنی عام، لازم بین بمعنی اخص. لازم بین بمعنی عام میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ لازم، ملزوم اور نسبت ان سب کا تصور کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن لازم بین بمعنی اخص میں ایک چیز کو آپ نے تصور کیا، جیسے آپ نے مثلا دوات کا تصور کیا، قلم خود بخود ذہن میں آ گیا. قلم کا آپ نے تصور کیا، خود بخود دوات ذہن میں آئی. یہ اسے لازم بین بمعنی اخص کہتے ہیں. تو ہماری بحث کس میں ہے؟ اس مفہوم میں جس پر بالمطابقہ کوئی لفظ دلالت نہیں کرے گا، وہ حامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مفہوم آپ کس چیز سے اخذ کریں گے؟ آپ اخذ کریں گے اس مفاد جملہ سے، اس لازم سے، اور وہ لازم بین بمعنی اخص ہوگا، نہ غیر بین نہ لازم بین بمعنی اچھا. وَلِأَجْلِ هَذَا يَخْتَصُّ الْمَفْهُومِ بِالْمَدْلُولِ الْالْتِزَامِ. نتیجہ دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ مفہوم مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ مدلول التزامی کے ساتھ. مثال میں نے بیان کی، پھر بھی یہاں پر تطبیق میں قولہم اذا بلغ الماء قرًا لا ينجسه شيء، اگر پانی جو ہے کر تک پہنچ جائے تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی. فالمنطوق فیہ هو مضمون الجملہ، منطوق یہاں پر کیا ہے؟ وہ مضمون جملہ جس پر یہ منطوق دلالت کر رہا ہے، یہی اذا بلغ الماء قرًا لا ينجس شيء وهو عدم تنجس الماء البالغ قرًا بشیء من النجاسات. منطوق کیا ہے؟ کہ پانی نجس نہیں ہوگا جو ایسا پانی جو کر تک پہنچ گیا ہے کسی بھی نجاسات میں سے کسی شے کے ساتھ نجس نہیں ہوگا. مفہوم کیا ہے؟ والمفہوم علی تقدیر ان یکون لمثل هذه الجملۃ مفہوم، اور اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر فرض کریں کہ ایسے جملوں کا مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے اس میں بھی نزاع ہوگا کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بعض افراد کہتے ہیں کہ ہے، بعض افراد کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے. کہ فرض کریں کہ اگر ان جیسوں کا مفہوم ہوتا ہے، ان جیسے جملات کا، انہو اذا لم یبلغ قرًا یتنجس، مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ کہ اگر قر کی مقدار تک پانی نہیں پہنچتا یتنجس، وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. تو اگر سوال آئے، آپ سے کوئی سوال کرے کہ اذا بلغ الماء قرًا لا ينجس شیء، ان کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ہوگا مفہوم؟ اذا لم یبلغ قرًا یتنجس، یہ اس کا مفہوم ہوگا. اچھا
اس میں اگر سوال آئے منطق اس کا ان دونوں جملوں میں سے کیسا ہے، اگر مثلاً ہم گزینئی سوال آئے، آپشن والا سوال آئے کہ ان میں مثلا مفہوم کون سا ہے، منطوق کون سا ہے، تو جملے بدل بدل کے اگر دیں تو بلا کرے وہ اسے آپ اس حساب سے بیان کر سکتے ہیں کہ عبارت کے حساب سے منطوق یہ ہے، عبارت کے حساب سے مفہوم یہ ہے، ورنہ ہر جملے کا الگ مفہوم بن سکتا ہے۔ وعلی ھذا، جب یہ سب کچھ ہم نے طے کر لیا، ھذا یمکن تعریفہما بما یلی، اس مفہوم اور منطوق کی اس انداز سے تعریف کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، المنطوق هو حکم دل علیہ اللفظ فی محل النطق، وہ حکم ہے جس پر کیا دلالت کرتا ہے، لفظ محل نطق میں، نطق میں کون سا، اذا بلغ الماء کرن لا ينجسه شیء۔ اچھا، والمفہوم، مفہوم کیا ہوتا ہے، هو حکم دل علیہ اللفظ لا فی محل النطق، وہ چیز نطق میں نہیں ہوتی، حکم دلالت کرتا ہے اس چیز پر لیکن محل نطق میں نہیں، آپ کی عبارت میں وہ چیز نہیں ہوگی۔ والمراد من الحکم الحکم بالمعنى العام لا خصوص احد الاحکام الخمسہ۔ اچھا، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر مراد حکم سے حکم بمعنی عام ہے، مراد یعنی احکام خمسہ نہیں ہے، واجب ہو، حرام ہو، کراہت ہو، مباح ہو، مکروہ ہو، یہ چیزیں مراد نہیں ہے، احکام خمسہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا عام ہے، یعنی احکام وضعی بھی شامل ہیں، نجاست ہو، فلاں 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 یہ اشیاء جو ہیں اس حساب سے، تو احکام وضعی بھی شامل، بطلان ہو، عدم بطلان ہو، زوجیت ہو، عدم زوجیت ہو، یہ جو احکام وضعی ہیں وہ بھی ان احکامات کو شامل ہے، کیونکہ احکام ہمارے ہاں دو ہیں، احکام تکلیفی اور احکام وضعی۔ اس چیز پر دقت کیجیے گا، مراد یہاں پر حکم بمعنی عام سے یہ مراد ہے۔ وَعَرِّفُوهُمَا أَيْضًا بِأَنَّهُمَا حُکْمٌ مَذْکُورٌ وَحُکْمٌ غَیْرُ مَذْکُورٌ، اگر تعریف آئے کہ یہ مثلا منطوق اور مفہوم کسے کہا جاتا ہے، تو یہ تعریف بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ منطوق اسے کہا جاتا ہے کہ انہ حکم مذکور وہو منطوق، اور مفہوم کیا ہے، انہ حکم غیر مذکور، وہ حکم غیر مذکور ہے، کیونکہ عبارت میں نہیں ہوتا اس لیے اس کو حکم غیر مذکور کہا جاتا ہے۔ وانہما حکم لمذکور وحکم لغیر مذکور وکلها لا تخلو ان مناقشات طویلۃ الذیل۔ یہ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عبارتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ منطوق اسے کہا جاتا ہے جو حکم مذکور ہو، مفہوم اسے کہا جاتا ہے جو حکم غیر مذکور ہو، منطوق اسے کہتے ہیں جو محل نطق میں ہو، جو بلاخر زبان سے بولا جائے، نطق میں آئے، مفہوم اسے اس حکم کو کہتے ہیں جو نطق میں نہ آئے، لا فی محل نطق۔ یہ ساری جو تعریف ہیں کلها لا تخلو ان مناقشات طویلۃ الذیل، یہ اس میں لمبی لمبی داستانیں اور مناقشات ہو سکتے ہیں، لیکن والذی یحول الخطب انہا تعریفات لفظیہ، وہ چیز جو آسان کر رہی ہے اس بات کو کہ ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں، بابا یہ تعریفات ماہوی تھوڑی ہیں منطق والے کی، کسی چیز کی ماہیت بیان کر رہے ہیں، یہ تعریفات لفظی ہیں، ہم سمجھنے کے لیے یہ تعریفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھاؤ کہ مفہوم کسے کہا جاتا ہے، منطوق کسے کہا جاتا ہے۔ اگر تعریف ماہوی ہوتی کہ انسان کسے کہا جاتا ہے، حیوان کسے کہا جاتا ہے، جس میں نامی کیا ہوتا ہے، تو اور بات ہوتی۔ یہ مفہوم اور منطوق کے حساب سے ایک ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ مفہوم کیا ہے، منطوق کیا ہے، انہا تعریفات لفظیہ، یہ تعریفات لفظی ہیں، لا یقصد منہا دقت فی التعریف، ہماری کوئی مراد یہ نہیں ہے، کوئی مقصد یہاں سے یہ نہیں ہے کہ ہم دقت کریں تعریف میں، تعریف میں اگر دقت مراد ہو تو پھر جنس کا بھی خیال کیا جائے گا، حد کا بھی خیال کیا جائے گا، حد تام کیا ہے، حد ناقص کیا ہے، رسم تام کیا ہے، رسم ناقص کیا ہے، ان سب چیزوں کا اس وقت خیال کیا جاتا ہے جب یہ دقت ہوتا ہے میں۔ لیکن یہاں پر ہمارا مقصود کیا ہے، الفاظ کو سمجھنا، ان چیزوں کو سمجھنا ہے، لہٰذا ہم تعریف میں کوئی دقت کے طلبگار نہیں ہیں، لہٰذا یہ اشکالات بھی لازم نہیں آئیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تعریف میں یہ اشکال لازم آ رہا ہے، اس میں حد نہیں ہے، اس میں جنس نہیں ہے، اس میں رسم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بابا یہ منطق میں جا کے پڑھو، فعلاً یہ مراد نہیں ہے، وگرنہ بہت سارے اشکالات ہو سکتے ہیں، ان سب کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ والمقصود منہا واضح کما شرعنا، مقصود واضح ہے۔ مفہوم کسے کہتے ہیں، جو بلاخر اس جملے سے سمجھ میں آئے مدل الالتزامی کے حساب سے، وہ اصلا نطق میں نہیں ہوتا، وہ مذکور نہیں ہوتا، اور منطق کسے کہتے ہیں جو عبارت میں ہوتا ہے، نطق ہوتا ہے، بلاخر وہ محل نطق میں ہوتا ہے۔ یہ چیز یہ واضح ہو گیا، اس کی مختلف تعبیرات سے آغا مظفر
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توضیح دی ہے۔ انشاءاللہ ان تعریف کو جو 3 معانی جو آقا نے بیان کی، ان 3 معناؤں کو میں آپ دقت کریں، اور ہمارا جو مقصد ہے، جو جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، جو مفہوم ہمارا مراد ہے، وہ معنی سوم ہے، جو منطوق کے مقابلے میں، منطوق کسے کہتے ہیں یہ بھی واضح کیا، اور مفہوم کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے واضح کیا۔ انشاءاللہ کل کے جلسے میں ہم بیان کریں گے کہ یہ حجت مفہوم کی یہاں مباحث الفاظ میں کیا ضرورت ہے، کیوں بیان کر رہے ہیں، آیا یہ مراد ہے یا مراد نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔